بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گیسٹ, وردی صاحبات اینڈ رسپیکٹڈ فیلوز, السلام علیکم. باب العلم لا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں وسیع دامن اور خوش دلی سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. باب العلم لا اکیڈمی کا یہ کارواں اپنے علمی سفر کے ساتھ رواں دواں ہے اور آج آپ کو اپنی اس ادبی محفل میں شریک محفل بننے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ سب لوگ یقیناً وقت کے دامن سے اپنے قیمتی لمحات نکال کر آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو آپ نے عزت بخشی. اپنی آج کی اس نشست کا آغاز ایسے نام کے ساتھ کرتے ہیں جس کا ذکر دلوں کو سکون اور زبان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے, جس کی عنایت میرے شامل حال رہتی ہے, جس کا کرم مجھے دنیا کے بوجھ تلے دبنے نہیں دیتا اور جب میں ٹھوکر کھا کے گرتا ہوں تو اس کا دامن مجھے سمیٹ لیتا ہے, اور جب وہ چاہتا ہے تو بادلوں کی سواری بنا دیتا ہے, اور جب وہ چاہتا ہے تو درختوں کو چلنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے, اور وہ جب وہ چاہتا ہے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دیتا ہے. ڈیئر فیلوز, اس بارگاہ الہی کی تعریف و تصنیف بیان کرنے کے لیے میں اسٹیج پہ بلاتا ہوں ایڈوکیٹ فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کمال کلام الہی یہ ہے کہ اس کو سننے سے ایک مومن کے دل پہ بندھی گرہیں کھل جاتی ہیں اور اس کی روح کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے. تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم ذکر کرتے ہیں اس شاہد مطلق کا جو کن سے لے کے فیکون تک کی تمام مراحل کا عینی شاہد ہے, جس معتبر رسول کے قدم مدینے کی گلیوں میں پڑے اور ان گلیوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. وہ رسول جو کہ وجود گلدستہ نبوت میں پہاڑ کا ضامن ہے, کہ جس کی سانسوں کی مہک مدینے کی گلیوں کو مہکاتی ہے. ایسی ہستی جس کی پیشانی سے پسینہ ڈھلے اور یوسف علیہ السلام کی ہستی کو حسن عطا ہوتا ہے, کہ جس کے لعاب دہن کی یہ تاثیر ہو کہ پل بھر میں کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دے. ڈیئر فیلوز, اب میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مس طاہرہ ایڈوکیٹ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے.
مشکلیں کیوں پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں میں ان کو دوں سزائیں، کیوں میں ان کو دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ کان، خوش قسمت ہیں وہ زبان، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سننے اور کرنے کی سعادت بخشتا ہے۔ ڈیئر فیلوز، واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ کی تلاش انسان کو انسان ہی کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اسے راز آشنا کر دیتا ہے۔ بلے شاہ کو شاہ عنایت کے پاس بھیجا، نظام الدین اولیاء کو بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس بھیجا، اور بابا فرید الدین گنج شکر کو قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بھیجا، اور قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیجا، اور مولانا جلال الدین رومی کو شمس تبریز کے پاس بھیجا۔ صوفی برکت علی لدھیانی صاحب فرماتے ہیں رب مت ڈھونڈ رہبر ڈھونڈ، رب مل جاتا ہے رہبر نہیں ملتا۔ ڈیئر فیلوز، یہ اللہ والے ہی لوگ ہیں جو اپنی ایک نظر کرم سے بکھرے ہوئے لوگوں کی بکھری ہوئی سوچوں کو ایک سمت عطا کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر وہ راز آشنا ہو جاتے ہیں جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب اسی طرح اللہ کے ایک بزرگ شاہ شمس تبریز، ان کی حالات زندگی، ان کے واقعات اور ان کی کرامات اور ان کی دین کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سارا ریاض ایڈووکیٹ کہ وہ آئیں اور شاہ شمس تبریز کے بارے میں ہم سب کو بتائیں۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے مولانا خواجہ
شمس تبریز صاحب، اور ان کے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گی کہ رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات۔ اولیاء اکرام کی جماعت ہر زمانہ میں موجود رہی ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ اسی اعتبار سے ایک حدیث شریف ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے۔ اولیاء اکرام کا وجود ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے اسی طرح ضروری رہا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اسلام میں دوسرے مذاہب کو مکس اپ کرنے کے لیے لوگ موجود رہے ہیں، اور اولیاء اکرام نے ہمارے دین الہی کو دوسرے مذاہب سے جدا رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اس گروہ سے زیادہ نہ تو کوئی بلند حوصلہ رہا ہے، نہ کوئی عالی ہمت ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا بے نیاز اور کامل ترین جیسا کہ اولیاء کاملین کی جماعت ہوتی ہے۔ حلیم البردباری، شجاعت، دلیری، سخاوت، جواں مردی وغیرہ اور اخلاق حمیدہ میں ان کا کوئی ہم اثر نہیں ہوتا۔ اولیاء اکرام میں حضرت شمس تبریز کا کردار بھی بہت نمایاں رہا ہے، اور ان کا نام کئی صدیوں سے لے کر آج تک زندہ ہے۔ حضرت خواجہ شمس تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام علاء الدین تھا۔ حضرت مولانا شمس الدین تبریز کا شجرہ معرفت جناب سیدنا امام جعفر صادق کے توسط سے جناب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق سے جا پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس تبریز کے والد محترم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ حضرت بابا کمال جندی کے مرید تھے۔ آپ حضرت ابو بکر باف اور حضرت رکن الدین سنجاسی سے علوم دینی کی تحصیل و تکمیل کی۔ حضرت شمس تبریز کو خدا نے نہایت خوبصورت پیدا کیا تھا۔ لوگوں کی نظر بد اور نااہل لوگوں کے آسیب سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی تربیت مستورات یعنی عورتوں میں ہوئی، اور انہی سے آپ نے زردرزی کا کام سیکھا اور معاش کا طریقہ بھی یہی بنایا۔ جب بھی آپ سفر کی حالت میں ہوتے تو ازارے بنا لیا کرتے اور اسے بیچ کر کفاف مہیا کرتے۔ مولانا شمس تبریز بچپن سے ہی نہایت کم گو اور تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان پر ہمیشہ ایک رقت کا جو سما ہے وہ طاری رہتا تھا، اور اس کا اظہار جب انہوں نے اپنے باپ سے کیا تو وہ ان کے زیادہ مخالف ہو گئے، وہ ان کو غلط سمجھتے تھے۔ مولانا شمس تبریز ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کشف و الہام کو غلط سمجھنے والے سب سے پہلے ان کے باپ تھے۔ مولانا شمس تبریز کہتے ہیں کہ انہیں غائب سے آوازیں آتی تھی اور الہام کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ میں ہمیشہ خدا سے محو کلام ہوا اور اس نے ہمیشہ جواب دیا، اور میں اسی سرگوشی میں ہلکا پھلکا ہو کر کبھی کبھی 7ویں آسمان تک بھی گیا۔ مولانا شمس تبریز کی اگر ہم نے سوانح حیات کو ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سیر و سیاحت کا کافی شوق تھا۔ یہ مختلف جگہوں پر جاتے، اللہ تعالیٰ کے اسلام دین کی تبلیغ کرتے، اور جب وہاں اپنی دین کی تبلیغ کا کام تکمیل کر لیتے تو وہاں سے چپکے سے نکل آتے اور لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہتے۔ اسی وجہ سے ایسا بھی مشہور ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کی غائبی قبریں بھی ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ آخر میں ہر حال میں سفر کرتے تھے، کالا چگا پہنتے تھے، اور جہاں جاتے تھے کاروائے سرار میں ٹھہرتے تھے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے مراقبہ کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت مولانا شمس تبریز کو کھانے پینے اور دنیاوی معاملات سے کسی قسم کی کوئی لگاؤ نہ تھا۔ بچپن میں نہایت خوبصورت ہونے کے باوجود جب جوانی میں انہیں کھانے پینے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہا تو اس وجہ سے ہمیں یہ حلیہ کتابوں سے معلوم ہوا کہ ان کے جسم پہ کوئی بال نہ تھا، اور یہ میں بھی خوراک کے کمی کی وجہ سے ہوا کیونکہ ان کے جسم پہ کوئی بال نہیں تھا۔ مولانا کی شادی حضرت جلال الدین کی منہ بولی بیٹی کیمیا سے ہوئی، اور یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ مولانا عشق حقیقی میں گرفتار تھے، انہیں دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کے جو مرشد ہیں، جو ان کے پیر تھے، انہوں نے ان کے بارے میں دعا کی ان کے حق میں۔ حضرت بابا کمال جمدی نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تم کو مصاحبی نصیب کرے، اولین اور آخرین کے معارف تمہارے نام پر ظاہر کر دے، اور حکمت کے چشمے جو اس کے دل میں زبان پر جاری ہوتے ہیں اور صرف اور آواز کے لباس میں آتے ہیں، اس لباس کا نقش تمہارے نام پر ہو۔
حضرت شمس تبریز ہر وقت ایک تکلیف کی حالت میں رہا کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتنے گرفتار تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ساتھی ان کے پاس آئے اور وہ ان کے ساتھ اپنی صحبت کو جو ہے وہ شیئر کر سکے. اس لیے انہوں نے مناجات کے وقت ایک دعا مانگی تھی اور وہ قبول ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ الہی کوئی ایسا بندہ خاص ملا جو میری صحبت کا متحمل ہو. تو عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم کی طرف جاؤ. تقریباً جب مولانا 60 سال کے تھے تو انہوں نے روم کی طرف سفر کیا اور مولانا جلال الدین رومی سے ان کی ملاقات ہوئی اور مولانا جلال الدین رومی ان کے کرامات کو دیکھ کر ان کے مرید ہو گئے اور تاعمر ان کے مرید رہے. حضرت خواجہ شمس الدین تبریز کو تصوف، سلوک اور حقیقت اور معرفت ربانی میں جو مقام حاصل تھا، ان کے بارے میں شیخ عبد الرحمن جامی تحریر فرماتے ہیں: وہ مولانا عزیز تر خیر کی طرف بلانے والے ارواح کا خلاصہ، طاق اور شیشہ کے اوپر چراغ کے بھید نہیں، حق اور دین کے آفتاب، اولین اور آخرین میں خدا کے نور ہیں. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں وہ خواجہ شمس سبزواری کی بات کر رہی ہوں جو ملتان میں مدفن ہے. تاریخ میں ان دو حضرات کے بارے میں بہت ساری کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے. یہ دو افراد ہیں، ایک نام کے دو افراد ہیں. ایک حضرت خواجہ شمس الدین تبریز ہے جو کہ تبریز میں پیدا ہوئے اور ان کی قبر مبارک کونیا ترکی میں ہے، اور ایک حضرت شاہ شمس سبزواری ہیں جو کہ ایران میں سبزواری میں پیدا ہوئے اور ملتان میں ان کی قبر ہے. جو حضرت خواجہ شمس تبریز ہیں یہ نہ کبھی ہندوستان آئے اور نہ انہوں نے کبھی ہندوستان کا سفر کیا. حضرت شمس تبریز اور مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ رفاقت کا دور بسال 642 سے لے کر 645 ہجری کے درمیان بتایا جاتا ہے. حضرت خواجہ شمس الدین تبریز اور مولانا جلال الدین رومی کے مابین روحانی محبت اور مصاحبت کا سلسلہ نہایت شگفتگی اور وابستگی لیے ہوئے تھا. حضرت مولانا روم کا پراثر اشعار سے حضرت خواجہ شمس الدین تبریز کے ساتھ جس قدر روحانی تعلق اور محبت کا تاثر کا اظہار ہوتا ہے، اس سے واضح طور پر یہ امر واضح ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین تبریز نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے روحانی اور باطنی پہلوؤں کی بدرجہ اتم تکمیل فرما دی اور انہیں مولانا جلال الدین رومی سے مرشد رومی کا مقام عطا فرمایا. خواجہ شمس الدین تبریز کی وفات کا کوئی تاریخ میں ہمیں حتمی سال نہیں نظر آتا. تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے، لیکن ان کا جو مزار ہے وہ کونیا میں واقع ہے، ترکی میں. اور یہ مشہور ہے کہ جو بھی کوئی کونیا گیا اور ان کے مزار پہ نہ گیا تو اس نے کونیا میں کچھ نہ پایا. آخر میں اپنی گفتگو کا انجام جلال الدین رومی کے ایک سنہری قول سے کرنا چاہوں گی کہ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے. اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا انجام کروں گی. اللہ حافظ. شاہ شمس تبریز کے بارے میں جان کر آپ پہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ والوں کا ایک اپنا انداز، ایک اپنی سوچ اور ایک اپنی فکر ہے جو اپنے نظر سے دنیا والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے روابط کو قائم رکھتے ہیں. یہ فلک مولانا جلال الدین رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ مولوی جلال الدین رومی کو مولانا جلال الدین رومی بنانے میں جس شخصیت کا اہم کردار ہے اس شخصیت کا نام ہے شاہ شمس تبریز. واقعہ چھوٹا سا یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے مدرسہ میں اپنے طلبہ کو درس دے رہے تھے کہ اسی محفل میں شاہ شمس تبریز آ پہنچے اور انہوں نے مولانا روم سے پوچھا این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین ہنسنے لگے اور جواب دیا ای است تو نمی دانی، کہ تو نہیں جانتا شاہ شمس تبریز یہ کیا ہے. اسی اثناء میں شاہ شمس تبریز نے ساری کتابیں جو مولانا روم کے سامنے پڑی ہوئی تھیں ان کو اٹھا کے قریبی حوض میں پھینک دیا اور یہ منظر دیکھے مولانا جلال الدین رومی نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھے اور شمس تبریز سے مخاطب ہوئے کہ اے شمس، تو نے یہ کیا کر دیا؟ میری عمر بھر کی کمائی تو نے پل بھر میں ضائع کر دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہ شمس تبریز نے
حوض میں اتر کر وہ ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکالی، اور کتابوں کی حالت ایسی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو پانی میں پھینکا ہی نہیں گیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر مولانا جلال الدین رومی حیران اور پریشان ہو گئے، اور اپنی اس حیرانی اور پریشانی میں شاہ تمس تبریز سے پوچھا، این چیست، یہ کیا ہے؟ تو اسی اثنا میں شاہ تمس تبریز نے جواب دیا، ای آست تو نمی دانم، کہ تو بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ واقعہ تھا جس واقعے نے مولوی جلال الدین رومی کو مولانا جلال الدین رومی بنا دیا، اور اس واقعے کے بعد مولانا جلال الدین روم نے شاہ تمس تبریز سے وہ تمام عشق کی منزلیں، وہ تمام عشق کے راستے پوچھ لیے جو انسان کو خدا سے ملاتے ہیں۔ اب میں نیکسٹ ایڈوکیٹ انیکا جاوید کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ السلام علیکم۔ باب الاملا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آج میں مولانا جلال الدین رومی، جن کو علامہ اقبال جیسے شخص بھی پیر رومی جیسے باوقار لقب سے موسوم کرتے ہیں، جن کی زندگی کے چند پہلو کو اپنا موضوع سخن بنانے کا ارادہ کیا ہے، جن کی وجہ شہرت نہ صرف علم تصوف بلکہ خاص طور پر شمس تبریز کی صحبت اور رفاقت سے بھی منسوب ہے۔ مگر اس خوشبودار ذکر کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب دستور اس قافلہ عشق میں شامل ہونے والے تمام معزز مہمانان گرامی اور دوست احباب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا۔ انسانی وجود کی ایک حسین تعبیر جیسے ایک مے نواز بانسری میں پھونک مار کر کئی دھنیں تخلیق کرتا ہے، ایسے ہی انسانی جسم اس کی روح کے بغیر کھوکھلا اور بیکار ہے۔ مولانا جلال الدین رومی 1207 عیسوی میں بمطابق 6 ربیع الاول 406 ہجری کو افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ملتا ہے۔ آپ کے والد بہاؤالدین اس زمانے کے ایک جید عالم دین اور صوفی تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کے والد آپ کو حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے آپ کے والد سے کہا کہ یہ لڑکا ایک دن ہلچل مچا دے گا، اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ مولانا رومی ایک ذہین طالب علم تھے۔ ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے تعلیمی قابلیت کی وجہ سے اپنے اساتذہ کرام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ تکمیل علوم کے لیے دمشق چلے گئے۔ 7 سال تک مختلف علوم و فنون سیکھے۔ آپ علم کلام، علم فقہ اور اخلاقیات میں خاص عبور رکھتے تھے۔ مولانا نے جب تدریسی عمل کا آغاز کیا تو انہوں نے سب مضامین اور علوم خود پڑھائے اور استاد کی حیثیت سے بھی اعلیٰ شہرت پائی۔ جو مضامین 1 سال میں مکمل کرائے جاتے تھے، مولانا نے 1 ماہ میں ماہر بنا دیا۔ آپ فارسی کے شاعر تھے۔ آپ کی شخصیت پر خرستان، بلوچستان، اناطولیہ کے خطے کے اثرات پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک صوفیانہ خطہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی کے روحانی استاد تھے۔ حضرت شمس تبریز کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس دنیا میں جواہرات بکھیرنے کے لیے ایک زبان عشق کی ضرورت تھی۔ حضرت شمس تبریز نے دعا کی کہ عشق و محبت کا جو خزانہ میرے دل میں ہے، اسے زبان عشق عطا کی جائے، اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور آپ کو غیب سے آواز آئی کہ تم روم چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں جلال الدین رومی ملے گا۔ حضرت شمس تبریز روم چلے گئے۔ وہاں پر ایک سرائے میں ایک چبوترے کے قریب آپ کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی، اور آپ نے ان کی صحبت اختیار کی، اور آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی صحبت سے جدا نہ ہوئے۔ آپ نے اپنے استاد کے فیض سے آپ کی دل کی دنیا یکسر بدل گئی، اور یوں مولانا رومی نے مارکہ آرا کتب، مثنوی معنوی اور دیوان شمس تبریزی تحریر کی۔ مثنوی معنوی میں رومی نے 26,000 سے زیادہ اشعار تحریر کیے، جن میں سے کچھ یہ ہیں: 1,000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہو جاتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف
ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں خدا کا پسندیدہ راستہ یعنی مخلوق سے محبت کا چنا ہے۔ ایک جگہ مزید آپ نے کہا جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ مثنوی معنوی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مثنوی میں رومی نے جو فلسفہ بیان کیا وہ اتنا دلگداز اور جاذب نظر ہے کہ آج بھی شرق و غرب میں رومی کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی بھی کیا وقت۔ آپ نے ایک جگہ مزید کہا کہ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا ہے پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو۔ مولانا رومی کی تعلیمات اور فلسفانہ افکار پر جتنی تحقیق ہوئی ہے شاید ہی اس فکر پر اس طرح سے کوئی کام کیا گیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں آدمی روحانی وجود رکھتا ہے جس کی 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، عارفانہ، عشقانہ اور اخلاقیات۔ عارفانہ وہ ہیں جو معرفت ہیں اور عشقانہ وہ ہیں جو محبت ہے۔ اخلاقیات میں اخلاق آتے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کام کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اقبال جیسے انقلاب انگیز شاعر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی گہرا اثر مولانا روم کی تعلیمات اور شخصیت کا ہے۔ ان کے اس مولانا رومی اور علامہ اقبال کے اس روحانی تعلق کو پیر رومی اور مرید ہندی کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا میں 20-25 سال سے ہونے والی شاعری پر مولانا کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایک فرینکلن ڈی لیوس پر بھی مولانا روم کی شاعری کے اثرات پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلم نہ تھا۔ آپ پر جو کتابیں وغیرہ لکھی گئیں ان میں رومی پاسٹ، پریزنٹ، ایسٹ ویسٹ، آئی ایم ونڈ، یو آر فائر، دا ٹرمفل سن، اے گفٹ آف لو شامل ہیں۔ 1995 میں یونیورسٹی آف جارجیا کے پروفیسر نے مثنوی کا ترجمہ کیا جو کہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے 2007 کو رومی کا سال قرار دیا اور ایک یادگاری سکہ بھی جاری ہوا۔ انسان سے محبت اور خدا سے تعلق کا درس دیتے ہوئے عظیم صوفی شاعر اور درویش تقریباً 67 سال کی عمر میں 1273 عیسوی میں ترکی کے شہر کونیا میں انتقال کر گئے۔ آپ اپنے والد کے قریب دفن ہیں۔ مولانا کی قبر پر چادر اور ایک خاص قسم کی سفید پگڑی موجود ہے جو کہ وہاں ہر قبر پر موجود ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس آخری شعر سے کروں گی۔ آدمی دید است باقی پوست است، دیداں بشد کے دید دوست است۔ مین از پرسیپشن، دا ریسٹ از اسکن، پرسیپشن از دا پرسیپشن آف گاڈ۔ تھینک یو۔ مولوی جلال الدین روم کو مولانا جلال الدین روم بنایا شاہ شمس تبریز نے، اور علامہ اقبال کو شاعر مشرق حکیم الامت بنایا مولانا جلال الدین رومی نے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مولانا جلال الدین رومی کو اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اقبال کی شاعری کا سرچشمہ 3 جگہوں سے پھوٹتا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 مثنوی روم جو مولانا روم کی کتاب ہے۔ یہ فیلوز کہا جاتا ہے کہ دور حاضر میں پوری دنیا کے اندر ایسٹ ہو یا ویسٹ، مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم کنٹریز، ان کی بک لائبریریز، بک سینٹرز اور بک سٹورز، ان کی فلسفی کے سینٹرز، اگر ہم ان ساری چیزوں کا معائنہ کریں تو آپ کو 4 لوگوں کا نام ملے گا جن پہ اس دور میں تحقیق ہو رہی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہیں مولانا غزالی، دوسرے نمبر پہ ہیں مولانا روم، تیسرے نمبر پہ ہیں علامہ اقبال، اور چوتھے نمبر پہ ہیں ابن العربی۔ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں سلگتی ہوئی انسانیت کو اگر کہیں سے آرام مل سکتا ہے، ان مشکل حالات کا اگر حل کسی کے پیغام میں ہے تو وہ یہ 4 شخصیتیں ہیں۔
ڈیئر فیلوز، انسان اپنی اس زندگی میں دو طرح کے عشق سے برآزما ہو سکتا ہے. ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی. عشق مجازی وہ عشق ہے جو انسان اس دنیا کی چیزوں یا دنیاوی شخص سے کر بیٹھتا ہے، اور عشق حقیقی وہ عشق ہے جو انسان اپنے پیدا کرنے والے، اس کائنات کو پیدا کرنے والے سے کرتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ عشق کا راستہ ہر طرف سے ہوتا ہوا خدا کی طرف ہی جاتا ہے اور آخری منزل خدا ہی ہے. حضرت واصف علی واصف کی محفل میں ایک شخص کو لایا گیا جو کہ عشق مجازی میں اس قدر مجذوب ہو چکا تھا کہ اسے اور کوئی شخص نظر نہ آتا تھا. وہ شخص چند دن حضرت واصف صاحب کی محفل میں بیٹھا اور دن بدن اس کی طبیعت میں بہتری آتی چلی گئی اور اس کے معمولات زندگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت واصف صاحب سے کہ آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ شخص جو کل تک مجذوب تھا آج ایک معمول کی زندگی گزارنے لگ گیا ہے؟ وہ تو عشق مجازی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا، اس کو تو کوئی اور چیز نظر نہ آتی تھی. تو واصف صاحب نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. واصف صاحب نے کہا کہ میں نے اس کے عشق کی شدت کو کم نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اس کی عشق کی سمت کو موڑا ہے. اس کی سمت عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف کی ہے. اور اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا میڈم ماریہ کرامت سندھو کو کہ وہ آئیں اور 40 رولز آف لو بک پہ ہمیں اس کے انٹروڈکشن دیں اور اس کی رائٹر کے بارے میں ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر فیلوز، آج ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جناب مصنفہ جو ہیں الف شفق صاحبہ، ہم ان کی کتاب دا 40 رولز آف لو کے بارے میں جان سکیں. اور اس بک کے اندر ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے سب یوتھ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ سب کو یہ بک اسٹڈی کرنی چاہیے. سب سے پہلے میں الف شفق صاحبہ کے انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کروں گی. ان کی برتھ 1971 کو فرانس میں ہوئی، ایک ترک جوڑے کے ہاں. خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے ماں اور باپ کے درمیان تعلقات مزید بہتر نہ رہے اور وہ ڈیورس ہو گئی. جب ڈیورس ہو گئی تو ان کی مدر ان کو اپنے ساتھ واپس لے کر انقرہ آ گئی، جو کہ ترکی کا ہی ایک شہر ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈس فنکشنل فیملی میں پرورش پائی. ان کا فادر نہیں تھے، یہ اپنی مدر اور نانی کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی. اگر ہم لوگ کچھ بھی ترکی کلچر کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے بزرگوں کے پاس ایک یہ کوالٹی ہے کہ جس طرح ہم کافی کا کپ پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، جو اینڈ پہ تھوڑی سی کافی بچ جاتی ہے اسے دیکھ کے وہ مستقبل کا حال بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی نانی بھی ایک ایسی ہی خاتون تھی اور سارا دن محلے کے لوگ ان کے پاس مستقبل کا حال جاننے کے لیے ہی آیا جایا کرتے تھے. اب اگر ہم کچھ ان کے ورک کے بارے میں بات کریں تو آپ کو جان کر یہ بھی بہت حیرت ہوگی کہ یہ PhD کی حامل خاتون ہے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے بھی تعلیم انہوں نے بہت اعلیٰ لیول تک جو ہے وہ حاصل کی. یہ سیاسی تبصرہ نگار ہیں، یہ پبلک سپیکر ہیں، یہ اخبارات میں باقاعدگی سے لکھتی ہیں. واشنگٹن ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز جیسے نیوز پیپر میں ان کے باقاعدہ سے کالمز آتے ہیں. اور یہ بہت ہی زیادہ یونیورسٹیز میں امریکہ میں اور انگلینڈ میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتی ہیں. اس قدر یہ قابل خاتون ہے. یہ درس اور تدریس کے فرائض بہت سی مختلف جگہوں پر ادا کر چکی ہیں. ان کے اگر بکس کے بارے میں بات کی جائے تو ابھی تک ان کی 15 کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے 10 ناول ہیں. ان کا سب سے پہلا ناول پنہان نام کا تھا، جس کو کہ ترکی کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ دیا گیا. ان کے جس کام کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی اس میں محرم اور 40 رولز آف لو. 40 رولز آف لو کا اردو میں ترجمہ 40 چراغ عشق کے نام سے موجود ہے، جو کہ محترمہ ہما انور صاحبہ نے کیا ہے اور ہم سب کو اس کو لازمی پڑھنا چاہیے. 2008 میں ان کی یہ بک جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ وائڈ اسپریڈ کتاب تھی. اس کی 9 لاکھ جو کاپیاں ہیں وہ تو صرف پورے ترکی میں ہوئی تھیں، 9 لاکھ کاپیاں. اس کو 2 قسم کے انٹرنیشنل ایوارڈز ملے. پولیٹیکو سروے ایک ہوتا ہے ورلڈ کے اندر جو کہ ایمپتھی اور کمپیشن پھیلانے والے رائٹرز کو ورلڈ میں دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ الف شفق صاحبہ کا دنیا میں ان 12 لوگوں میں نام ہے جو کہ ایمپتھی اور کمپیشن کو دنیا میں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. نمبر 2، BBC کے ایک اس طرح کا ایوارڈ جاری کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں دا اسٹوری ہو شیپڈ آور ہسٹری. ایسی اسٹوریز جنہوں نے ہماری ہسٹری کو ایک شیپ دے دی. تو BBC نے ان کا ناول ان 100 جو ہیں بکس کے اندر شامل کیا ہے کہ جنہوں نے ہماری ہسٹری کو شیپ دی ہے ایک نئی.
آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ ان کے ہر جو 40 رولز آف لو کا ہر چیپٹر بے سے شروع ہوتا ہے. ان کی محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں اس کا ہر چیپٹر بے سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے اندر اسٹوری ان اسٹوری ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھنے کا شوقین ہے تو محترمہ قرۃ العین حیدر صاحبہ کا اگر ناول آپ نے آگ کا دریا پڑھا ہو یا انگلش میں صوفیز ورلڈ پڑھا ہو تو وہ بھی اسٹوری ان اسٹوری ہے. مطلب ایک طرف تو یہ 2013 میں ایلا کی کہانی چلا رہی ہیں اور دوسری طرف 13ویں صدی میں 1250 کے لگ بھگ یہ مولانا رومی اور شمس تبریز کی اسٹوری جو ہے وہ چلا رہی ہیں. بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یا اس کے رولز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرے ذہن میں بال جبریل سے ایک بہت خوبصورت اشعار جو ہیں میرے ذہن میں آتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. من کی دنیا من کی دنیا من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دہن جاتا ہے دہن. جب ہم اس کو فردر بک کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو اصول اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے خدا کے بارے میں گمان. رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ خدا کہیں باہر نہیں، وہی ہے جو آپ اپنے اندر سے محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہی آپ کا خدا کے بارے میں گمان ہے. اس کے موقع پر واصف علی واصف صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر روشنی نہیں ہے، اگر تمہارے اندر روشنی نہیں ہے تو میلوں کا چراغ تمہیں روشنی نہیں دے سکتا. وہ آپ کا ہے جس کی طبیعت میں ہے تضاد، وہ آپ کا ہے جس کی طبیعت میں ہے تضاد، میرا خدا تو صرف غفور الرحیم ہے. جب ہم ان کے دوسرے رول کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے سچ کی تلاش، دل کا سفر. کہتے ہیں ساری صفائی یا پاکیزگی تو دل کی ہے، اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو کیونکہ تمہاری روح پر ہی اللہ کی معرفت کا نزول ہوتا ہے. کہتے ہیں عقل لمیٹڈ ہے اور دل کی دنیا ان لمیٹڈ ہے. عقل آپ کو بتائے گا، روکے گا کہ رک جاؤ، اس سے آگے نقصان ہے، اس سے آگے فائدہ ہے، لیکن دل کی دنیا وہ آپ کو لے کے چلتی رہتی ہے، وہ کوئی نفع اور نقصان کے خسارہ سب ان چیزوں سے وہ فری ہوتی ہے. وصل کا سکون کیا ہے، وصل کا سکون کیا ہے، ہجر کا جنوں کیا ہے. وصل کا سکون کیا ہے، ہجر کا جنوں کیا ہے، حسن کا فسوں کیا ہے، عشق کے دروں کیا ہے. تم مریض دانائی مصلحت کے شیدائی، تم مریض دانائی مصلحت کے شیدائی، راہ گمراہاں کیا ہے، تم نہ جان پاؤ گے، تم نہ جان پاؤ گے. اس کے بعد ان کا جو میں مزید ریڈ آؤٹ کرتی ہوں بک کو، تو یہاں پہ وہ کچھ 4 لیئرز وہ بتاتی ہیں کہ ہم جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ 4 لیئرز ہیں اس کی. سب سے پہلے جو اپرنٹ میننگ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو کہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں اپرنٹلی کہ بھئی ایک لفظ پڑھ لو تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اپرنٹلی اوپر سے پڑھ کے، وہ فرسٹ لیئر میں وہ ہم سب عام لوگ آتے ہیں. سیکنڈ لیئر میں وہ کہتی ہیں وہ لوگ ہیں جو اس کو ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، وہ لوگ عالم دین ہیں. تیسری لیئر میں وہ کہتی ہیں کہ اولیاء کرام کا درجہ ہے. تیسری لیئر میں وہ لوگ ہیں جو اس لیول پہ سمجھتے ہیں جا کے وہ اولیاء کرام ہیں. چوتھی لیئر کہتے ہیں کہ وہ ہم انسانوں کے لیے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حضرت آئے ہیں دنیا میں، جتنے ہمارے انبیاء کرام ہیں، وہ اس کا میننگ کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس طرح وہ ایک لیئرز بتاتی ہیں 4 میں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے بھی کس طریقے سے ہیں. اس کے علاوہ اس سٹوری کے اندر 40 کے لفظ کو انہوں نے بہت اہمیت دی ہے کیونکہ جو ایلا کی کہانی ڈسکس کی گئی ہے بک میں وہ بھی 40 سالہ خاتون تھیں. 20 سال ان کی شادی رہی، 3 ان کے بچے تھے. امریکہ جیسے ملک میں وہ رہ رہی تھی، یہودی النسل تھیں. ان کے خامن مشہور و معروف ڈینٹسٹ تھے امریکہ میں، لیکن محبت ان کو ایسی ہوئی، انہوں نے ایک لٹریری ورک کرتی تھی وہ، تو وہ ایک ناول ان کو ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے دیا گیا. وہ ناول کے مصنف کے ساتھ ہی ان کو محبت ہو گئی، تو انہوں نے 40 سال کی عمر میں اپنے شوہر کو، بچوں کو، اچھی زندگی کو چھوڑ کے تو عزیز کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اور عزیز کے ناول کا نام تھا سویٹ بلاسفیمی. اس ناول کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ محبت کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. تو ایلا جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں، جو کہ ایک سویٹ ایج سمجھی جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد جو بھی کلچر ہے، ہم ماتم بھی 40 دن مناتے ہیں.
किसी बेबी की बर्थ होती है तो फर्स्ट 40 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में अता हुई, तो मुसन्निफ़ा का 40 के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। वो इसको एक लकी नंबर जो है वो समझ रही हैं, वो समझती हैं कि इस एज में आके इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। इसके अलावा इनकी बुक में एक वाक़या मुझे पढ़ने का मौका मिला। वो कहते हैं कि किसी मस्जिद में 4 ताजिर नमाज अदा कर रहे थे। मुअज्जिन को आते देखा तो पहले नमाजी ने नमाज तोड़ दी। कहता है कारी साहब क्या नमाज का वक्त है, या मैंने पहले ही शुरू कर दी। दूसरा ताजिर कहता है अरे कितना पागल है, इसने अपनी नमाज तोड़ दी है। तो तीसरा जो सुन के तीसरा मुदाखलत करता है, कहता है अहमक तुम उसे क्यों इल्ज़ाम देते हो, तुम्हें अपनी नमाज की परवाह नहीं चाहिए, तुम्हारी भी ज़ाया हो गई। तो चौथे वाला कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़ाया हो गई, मेरे तो बच गई। तो यहाँ पे वो पढ़ने वाले पे नतीजा छोड़ती हैं कि इन चारों में से दुरुस्त कौन था और गलत कौन। मुसन्निफ़ा का कहना ये है कि वो चारों जो हैं उन्होंने अपना अमल कर दिया, अब इसका नतीजा जो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है, मैं या आप डिटरमिन करने वाले कोई नहीं होते कि उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया। इसके बाद वो एक और जो असूल है वो कहती हैं, वासिफ साहब कहते हैं कि मकाम सब्र ही मकाम शुक्र है। अकेलापन और बामुकाबला तन्हाई का जिक्र करती हैं वो कहती हैं तबरेज़ के बकौल कि आप हजूम में अकेले हो सकते हैं, तन्हाई जो है वो डराती नहीं है, अकेलापन आपको डराता है। ज़रूरी है वो कहते हैं अगर आप हकीकत ज़िंदगी जानना चाहें, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग 40 दिन के लिए चिल्ला पर चले जाते हैं, तो वो भी तो आइसोलेशन में जाते हैं ना, कि हम सारी दुनिया से फैमिली से कट ऑफ हों और हम जो है अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान सकें। इसी तरह अगर कोई इत्तिकाफ़ पे बैठता है तो वो भी उसके भी तो पीछे नीयत यही होती है ना कि मैं अपने दुनियावी मामला से कट ऑफ हूँ और मैं अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करूँ। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी चीज़ है वो कहती है कि तख्लीक जो है वो तकलीफ़ से गुजर कर होती है, तख्लीक तकलीफ़ से गुजर कर होती है। हर एक नई चीज़ या जब आपको ज़िंदगी में नया मुकाम मिलना होता है तो आप तकलीफ़ से गुजरते हैं। यहाँ बैठे ऑडियंस इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि देखें जब आप लोग मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो किस कदर तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये तकलीफ़ ही आपको तख्लीक की तरफ ले जाती है। इसके अलावा वो कहती हैं कि अक्ल अयार है सो बेज़ बना लेती है, अक्ल अयार है सो बेज़ बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। इस किताब में अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं शम्स तबरेज़ और रूमी के साथ। मुसन्निफ़ा कहती हैं कि जब पहली मुलाकात हुई दोनों के दरमियान, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, ये भी कहते हैं वासिफ साहब के जो उस्ताद है वो अपने शागिर्द जो है वो उस्ताद का बेहतरीन तारुफ होता है। तो वो जब इन दोनों के दरमियान फ़र्स्ट जो मीटिंग हुई तो उस पहली ही मुलाकात में इनसे तबरेज़ ने पूछा रूमी साहब से कि आप मुझे बताएं कि बिस्तामी बेहतर है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर हैं। उन्होंने कहा ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा कंपैरिजन। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ए खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे वैसे नहीं जान पाया जैसे तेरा हक़ था। जबकि बिस्तामी कहता है तारीफ़ है मेरे लिए, मैं खुदा को अपनी चादर तले रखता हूँ। तो आप बताइए, शम्स तबरेज़ ने रूमी से पूछा कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू को आप फॉलो करते हैं। तो असल में माय फेलोज़ जो होता है ना राह हक़, इसके 7 मरहले हैं, 7 मरहले हैं। पहला मरहला है नफ्स अम्मारा, जिसमें कि आप अपनी नाखुशी के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाने की वजह से उसने जादू कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। पहले मरहले में नफ्स अमारा में वो लोग आते हैं। दूसरे मरहले में नफ्स लवामा, यहाँ पे इंसान अपना तज़किया नफ्स शुरू करता है कि दूसरे मेरे किए के ज़िम्मेदार नहीं, मैं ख़ुद ही अपने कामों के किए का ज़िम्मेदार हूँ। इस मरहले में शख्स जो है वो बालिग हो जाता है। तीसरे मरहले में आता है मलहमा नफ्स, इधर ये सब्र का मरहला है और बहुत से लोग इसी मरहले पे रुक जाते हैं और इससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते। चौथे मरहले पे नफ्स मुतमइन्ना है, यानी कि आप शऊर की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच जाते हैं। 5वें मरहले पे नफ्स राज़िया आ जाता है कि आप राज़ी हो जाते हैं, हर हाल में मुतमईन हो जाते हैं। 6ठे मरहले पे नफ्स मर्ज़िया, आप इंसानियत के लिए मशअल राह बन जाते हैं। 7वें मरहले पे नफ्स ज़किया कि आप एक कामिल इंसान बन जाते हैं और बेऐब इंसान, ऐसा कि बहुत ही कम लोग दुनिया में होंगे जो इस मरहले तक पहुँचते हैं। तो राइटर का कहना ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में कि आप बिस्तामी को सपोर्ट करते हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसमें यही जानना मकसूद था कि वो राह हक़ के कौन से मरहले पर मौजूद हैं। आप राह हक़ के किस मरहले पर मौजूद हैं।
میں اپنی بات کو اس بات سے اینڈ کروں گی اور پھر میری فیلو اس کو فردر آگے بڑھائیں گی کہ صبر اور رحمت میں وہ کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ آپ کسی کام کی تکمیل کا انتظار کریں، کسی بڑے کام کے ہونے کا انتظار کریں. آپ سوچیں کہ یہ کانٹا کبھی پھول بھی بنے گا، اس اندھیری رات کے بعد کبھی روشنی بھی آئے گی. آپ کو صبر کے اس لیول پہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سوچیں کہ دنیا ہی میرے لیے ختم ہو چکی ہے. تھینک یو مائی فیلوز. اب میری فیلوز کو آگے تم مریض دانائی مصلحت کے شیدائی. ڈیئر فیلوز، اس دنیا کی ہر چیز مصلحت اور منطق کے گرد گھومتی ہے، لیکن جہاں عشق آ جاتا ہے نہ وہ کوئی مصلحت دیکھتا ہے نہ کوئی منطق دیکھتا ہے. فلسفہ عشق کے بغیر فلسفہ نہیں، منطق عشق کے بغیر منطق نہیں. عشق وہ ہے جو معراج کی سیر کرواتا ہے، عشق جلتی ہوئی آگ میں کودنے پہ مجبور کرتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی. یہ عشق ہی ہے کہ جس نے علامہ اقبال اور مرشد روم کو علاماتی طور پہ ملوا دیا. دونوں کے ادوار میں 800 سال کا فرق ہے. لیکن ڈیئر فیلوز، جب علامہ اقبال کی تدفین کی گئی تو علامہ اقبال کی قبر میں ایک مٹھی مٹی مولانا روم کی قبر سے لے کر ڈالی گئی. اور جب آپ مولانا روم کی قبر کا معائنہ کرتے ہیں تو آپ کو اس مزار کے اندر ایک علامتی قبر نظر آتی ہے، اور وہ علامتی قبر ہے علامہ اقبال کی. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر مرشد مولانا روم جیسا ہو تو مرید بھی اقبال جیسا ہی ہوتا ہے. ڈیئر فیلوز، کسی بھی کتاب کا مصنف لفظوں کا جادوگر ہوتا ہے. وہ اپنی جادوگری سے کردار تخلیق کرتا ہے، اور کچھ کردار ایسے حساس قسم کے تخلیق کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو وہ کہانی اپنی کہانی محسوس ہونے لگتی ہے. اور یہی اچھے مصنف کی کہانی ہے. اور مصنف اپنے کتاب کے کرداروں کے ذریعے لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. آج کی بک پہ جو ریویو کرنے جا رہی ہیں میڈم، اس بک کا نام ہے 40 رولز آف لو. اور یہ کتاب اسی ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے جو لفظ ہے عشق حقیقی. جس عشق کے گرد اس کائنات کا ہر ذرہ گھومتا ہے، جس عشق کے گرد کائنات کی ہر چیز گھومتی ہے، اور جس عشق کے وجہ سے اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا گیا. اب میں دعوت دوں گا میڈم مہوش منیر سیکھو کو کہ وہ آئیں اور 40 رولز آف لو پہ اپنا ریویو دیں. میڈم ماریہ نے اس بک کا انٹروڈکشن اور اس میں دیے گئے جو رولز ہیں 40 رول آف لفظ جو ہیں ان کو کچھ رولز کو ایکسپلین کیا ہے. باقی میں کوشش کروں گی کہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ فردر کنکلوڈ کروں اور ریمیننگ جتنے بھی رولز ہیں ان کو ایکسپلین کر سکوں. ان رولز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے ایک پلاٹ فریم کیا ہے. پلاٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی اسٹڈی کے بعد مجھے لگا کہ رائٹر نے اس میں 3 طرح کے کریکٹرز جو ہیں نا ان کو پرسو کیا ہے. ایک ہیں وہ لوگ جو کہ طالب دنیا ہیں، دوسرے آتے ہیں طالب آخرت، اور تیسرے ہیں طالب اللہ. اب طالب دنیا ہیں وہ لوگ جنہیں صرف دنیاوی عیش و آرام سے غرض ہے، وہ لوگ جو دنیا کی رونقوں میں گم ہیں اور جن کا عقیدہ حیات بعد الممات سے وہ اس عقیدے سے وہ بالکل آ رہی ہیں. اور طالب آخرت وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جنت کی تلاش ہے اور جہنم سے بچنا ہے. صوم و صلات کے وہ پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، جن چیزوں سے خدا نے روکے ان سے بچتے ہیں، جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کرتے ہیں، ایک سطحی زندگی گزارتے ہیں. اور تھرڈ ون جو ہے اس میں کریکٹر وہ طالب اللہ کا. ایسے لوگ جن کو خدا سے عشق ہے، ان کو صرف خدا چاہیے، انہیں کوئی جنت سے کوئی دوزخ سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف خدا کے عشق میں غرق ہیں، انہیں اللہ کا قرب جو ہے وہ چاہیے. اب اس کو فردر اگر ایکسپلین کریں تو ان کا موازنہ جو ہے وہ ضروری ہے یہاں پہ کہ ان کو کمپیئر کیا جائے کہ یہ تینوں کیسے مختلف ہیں ایک دوسرے سے. تو قرآن پاک میں کی 2 آیات سے جو ہے وہ میں نے نکالا میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں.
اب جاہل جو ہیں وہ یہاں پہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں طالب دنیا سے، اور طالب آخرت وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، دانش مند ہیں، حدود و قیود میں مقید ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور غور و فکر وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ غور و فکر میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو محبت آپ کو اکساتی ہے، کہ جب تک آپ کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، آپ کا کوئی اس چیز میں لگاؤ نہیں ہے، تو آپ اس پہ مشاہدہ نہیں کریں گے کہ یہ اس کی اوریجن کیا ہے۔ تو یہ جو 3 ورڈ ہیں یہ ان 3 کریکٹرز کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک بڑے اچھے طریقے سے اس بک میں بتایا گیا کہ ایک عاقل پرسن اس کی کنورژن جو ہے ایک عاشق میں کیسے ہوتی ہے۔ اب عاقل اس میں مولانا جلال الدین رومی ہیں، اور عاشق اس میں جو ہیں وہ شمس تبریز ہیں، تو اس کی کنورژن کے حوالے سے بتایا گیا۔ اب یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو فردر اگر ایکسپلین کریں، رولز کی طرف ہم لوگ آئیں تو رولز میں اس میں یہ بک کی جب ریڈنگ کریں تو بہت سے مختلف مقامات ہیں، مختلف واقعات اور مختلف کرداروں کے ساتھ جو کنورسیشن ہے شمس تبریز کی، وہ اس کے دوران اپنے یہ اصول جو ہیں وہ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اصول ہے، اچھا یہ اصول جو ہے بیسیکلی جو ریلیٹ کر رہے ہیں وہ محبت سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت ایک ایسی آفاقی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لے کے انسان کے رویوں، اس کے کردار، اس کے روزمرہ کے امور، انسانوں کی پرسیپشن، مثبت منفی رویے، اچھائی برائی، وقت کے بہاؤ تک جس چیز نے حصار میں لیا ہوا ہے ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو، وہ محبت ہے۔ تو یہ رولز پھر اس لیے جانے جاتے ہیں کہ دا 40 رولز آف لو۔ اس میں جو ہے نیکسٹ رول ہے یہ سامنے میں، اس میں ہے کہ انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان سے جو ہے انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، انسان میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، انسان چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، میں نے زمین پہ انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بنا محبت کے تو ہو نہیں سکتی۔ تو پھر بینگ اے ہیومن بینگ، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ الہامی جو روح ہے اپنے اندر اس کو تلاش کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ روح جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، وہ ہمیں کیا کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، وہ اس کی الہامی تلاش کیا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جس طرح خدا ہم سے محبت کرتا ہے ہم خدا سے محبت کریں، یہ نہیں کہ خدا سے ڈر ڈر کے بیٹھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے راستے کے لیے جتنی جدوجہد کرتا ہے نا، میں اپنا راستہ اس کے لیے اتنا آسان کر دیتا ہوں۔ پھر اگر قرآن سے ریلیٹ کریں ہم محبت کے رول کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو محبت سے تعلق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن ایک شرمیلی دلہن کی طرح ہے، اور بالکل ایسے جیسے اس کی خوبصورتی صرف اسی پہ پنہاں ہوتی ہے جو اسے دیکھنے والے کا دل درد مند ہو، محبت کرنے والا اور نرم دل ہو۔ سم ٹائمز ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے، میرے ساتھ تو یوں ہوتا ہے، بہت سے عام انسان ہیں سارے میرے جیسے، سبھی کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو بینگ اے ہیومن بینگ، گناہ گار ہیں یا نیکوکار ہیں، 2 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یا تو وہ ہمارے حق میں جا رہی ہیں، وہ بول کے ہمیں بتا رہی ہیں کہ نہیں تم اس جگہ پہ اب رونگ ہو، یا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لمحہ فکریہ تمہارے لیے اپنے آپ کو درست کر لو۔ جس دل میں محبت ہوگی، جو چاہے گا کہ میں اس کو جانوں، وہ مزید پڑھتا جائے گا، اور پڑھنے کے دوران انسان کئی بار روتا بھی ہے ترجمہ پڑھ کے کہ ہم تو بالکل ایسے نہیں ہیں، تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو ایسا نہیں، انسان جب جاتا ہے اس کو فردر اس کی سطحوں کو ایکسپلور کرتا ہے تو انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ کیا ایک دفعہ ایک ڈرونی سی آئے تو اس کا پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، خدا جہنم میں ڈال دے گا، یہ ہوگا، اس کا حوصلہ ہی نہیں بڑھتا کہ آگے ترجمے کو پڑھے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا دل ایسا ہے، میں نے چھوڑنا تو کچھ ہے نہیں، ایویں مجھے کسی اور بات کا علم نہ ہو جائے، کیونکہ سم ٹائمز آگاہی بھی سزا ہو جاتی ہے نا۔ تو دوسری جگہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن ایک منہ زور دریا ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر دور سے ہم اس کی سطح کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں صرف وہ ایک اپرنٹ سپیس سرفس نظر آئے گی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک عام انسان، لیکن ایک انسان جو محبت کرنے والا ہے
وہ اس چیز کو آبزرو کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا اور اس قرآن کے گہرے پانیوں میں ڈوبتا جائے گا اور اس کا تجسس مزید ابھرتا جائے گا، اور یہی تجسس اسے محبت کی طرف لے کے جائے گا، اور یہی محبت اسے فردر خدا کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ قرآن پاک ایسا سرچشمہ ہدایت ہے جس سے ہر کوشش کرنے والا اپنی کوشش کے مطابق استفادہ کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ایک رول ہے، اس میں کہا گیا کہ کائنات جو ہے ایک وجود واحد کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ اب اس میں یہ رول ریلیٹ کر رہے ہیں، فردر جو ہے ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں جو کہ انسانی رویوں سے متعلق ہیں، انسان کے کردار سے متعلق ہے، انسان کی روزمرہ روٹین سے ریلیٹ کر رہے ہیں، انسانوں کی جو پرسیپشنز ہیں چیزوں کو لے کر کے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک خاموش گفتگو میں شریک ہیں۔ اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی وہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دو، درد مندی سے پیش آؤ، لوگوں کو پیٹھ پیچھے ان کے تبصرے نہ کرو، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فنا نہیں ہوتے۔ مکافات عمل ہے دنیا، اگر اس کو کر لیں کہ خاموش گفتگو میں، اور یہ کیسے ہوگا کہ ایک انسان کی جو تکلیف ہے وہ آپ کے لیے، سب کے لیے کل کو تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ظلم یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے اور آپ اس کے بارے میں انصاف کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے، تو آپ یہ مت تصور کریں کہ وہ وقت گزر گیا ہے اور بلا ٹل گئی ہے۔ آپ صاحب اختیار تھے، آپ صاحب اقتدار تھے، آپ نے اس ظلم کو، ناانصافی کو نہیں روکا، تو وہ ایک جڑ پکڑ لے گی معاشرے میں، کل کو آپ ہی کی نسلوں کو وہ تنگ کرے گی۔ تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خاموش گفتگو میں شریک ہے، ایک بندے کی تکلیف سب انسانوں کی تکلیف ہے۔ فردر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہاں تک بات ہو گئی کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، اب ضروری نہیں کہ آپ کے اچھے رویے کے بدلے میں دوسرے لوگ بھی آپ سے اچھا سلوک کریں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں 40 دن تک آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹل پرسیپشن اس بندے کو لے کر کے بدل جائے گی اور آپ کو وہ اچھا لگنے لگ جائے گا۔ آپ بجائے کہ اپنے آپ کو ایک منفی حصار میں لے کے آئیں، اپنے اندر نیگیٹو چیزیں لے کے آئیں، آپ اپنی سطح پہ بالکل پاک صاف رہیں، وہ خود بخود چیزیں بدل جائیں گی۔ اور اگر نیکسٹ وہ ایمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ محبت کے ایلیمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں کہ جس انسان کا باطن اور اس کا دل طائر کے پر کی طرح نرم ہوگا، جس کے دل میں محبت ہوگی اس کا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ اس چیز کو الیبوریٹ اس طرح سے فردر کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایسے لاسز ہوتے ہیں، ایسے ایکسیڈنٹ وہ فیس کرتا ہے کہ اس کی لائف میں ایک بڑی واضح چینجنگز آ جاتی ہیں، تو اس سے دو طرح کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی برے نقصان کے امپیکٹس ہوتے ہیں، یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اب برے کام کے بھی دو امپیکٹ ہیں۔ اچھا امپیکٹ کیسے ہوگا کہ وہ چیز اس بندے کو زیادہ لینیٹ بنا دے گی اور عاجز کر دے گی، اس کو خوش مزاج کر دے گی، یا پھر وہ بندہ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو جائے گا، وہ برا بن جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ جو محبت کرنے والا دل ہے وہ زیادہ عاجز ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور جو دل سخت ہو جائے گا وہ اکڑ جائے گا، اور اکڑ خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں جو ہے وہ صبر اور شکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور فردر وہ ایک جو ہے انسان کی تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس پہ انہوں نے ایک رول دیا کہ ہم تقدیر کو نہیں بدل سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو ایک ساز کی طرح بنایا ہے، اس میں سے جو دھن نکالنی ہے وہ ہمیں اپنی مرضی سے نکالنی ہے۔ اس آلے پہ، اس موسیقی کی انسٹرومنٹ پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جو دھن ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس سے کس طرح کی دھن پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور انسان سم ٹائمز یہ کہ بڑی محنت کرتا ہے کسی کام کے لیے، لیکن اس کو اس کے جو ہیں وہ نتائج اس طرح اخذ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا، اور یہ اس پہ صبر کر لے تو یہ ہے کہ اس نے اچھی دھن اس پہ بجائی، لیکن وہ گلے شکوے میں آ جاتا ہے، اپنا ایمان خراب کر دیتا ہے، ایمان کمزور کر دیتا ہے۔ یہی کہ اہل ایمان جو ہیں، جو خدا سے عشق کرنے والے ہیں، وہ راضی رضا رہتے ہیں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے شمس تبریز کا انہوں نے ایک رول بتایا کہ دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہر گزرتا لمحہ کرتا ہے، کہ اس میں بتایا کہ کس طرح وہ لوگ جنت اور دوزخ کے کنسیپٹ کو ڈینائی نہیں کرتے لیکن اس کو تھوڑا وسیع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل، ماضی کبھی بھی خط مستقیم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ فیوچر کی طرف نہیں گیا، اسے آپ کے موجودہ لمحے سے گزر کے ہی جانا پڑتا ہے، اور جو سب کچھ ہے دنیا میں وہ آپ کا موجودہ لمحہ ہے۔ زندگی لمحات کی گنتی ہے، اور ہر محبت کے پکیزہ جذبے رحم دلی سے گزر کر جو ہے وہ انسان جنت میں، اگر آپ محبت میں ہیں تو آپ جنت میں ہیں، اور اگر آپ نفرت میں ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا اندر آپ کا ضمیر وہ آپ کو سکون ہی نہیں لینے دیتا، آپ جہنم میں ہیں۔ تو آپ کا جو ہر گزرتا لمحہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، بلکہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں آپ کا انجام جنت ہے، ادروائز پھر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نیکسٹ وہ جو ہے اس میں ایک خدا کی صفات سے ریلیٹڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بڑا بریک بین گھڑی ساز ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ انسان جلد باز واقعہ ہوا ہے، لیکن جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نا اس میں ریونج اور ایونج کا بڑا مزیدار ایک اصول ہے، وہ بتایا ہوا ہے کہ دنیا دو طرفہ عمل اور رد عمل پہ چلتی ہے۔ ہم لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو ہم اسے ریونج لے کے، ہم اسے کبھی بھی ایونج پہ نہیں چھوڑتے کہ خدا دیکھ لے گا۔ ہاں، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں، اس نے میرے ساتھ کیا، اس کو اللہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی میں اسے بھی دیکھ لوں گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی میں اسے بھی دیکھ لوں گا، کیونکہ خدا کو اپنے بندے سے جو ہے وہ بہت محبت ہے، وہ کبھی بھی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کریں تو 40 رول لاسٹ ہے اس بک پہ جو محبت سے ریلیٹ کر رہا ہے، جس میں ہر چیز پوری کائنات کا جو ہے انہوں نے ایک جسٹ جو ہے وہ محبت کو ہی قرار دیا کہ محبت کے بغیر کوئی بھی زندگی کسی شمار میں نہیں۔ خود سے یہ مت پوچھیں کہ تمہیں کیسی محبت کی جستجو کرنی چاہیے، روحانی ہے یا مادی ہے، الوی ہے یا دینوی ہے، مشرقی ہے یا مغربی ہے، تقسیم مزید تقسیم پر منتج ہوتی ہے۔ محبت کا کوئی نام نہیں، کوئی تعریف نہیں، یہ جو ہے بس وہی ہے خالص اور سادہ۔ محبت آب حیات ہے اور مہیب روح آتش ہے، جب آتش آپ سے محبت کرنے لگے تو کائنات مختلف طور پر محو گردش ہوتی ہے، ایک نئے سانچے میں ڈلنے لگتی ہے۔ میں اپنی اس اب کنورسیشن کو جو ہے یہ ایک جلال الدین رومی کی محبت پہ ہی ایک نظم ہے اس کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بے وجہ گلی بازاروں میں نہیں پھر رہا، مزاج عشق رکھتا ہوں اور محبوب کے دیدار کے لیے گھوم رہا ہوں۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما، میں بہت مضطرب پھر رہا ہوں، میں خطا کار گناہ گار خراب خستہ حال پھر رہا ہوں۔ شراب عشق پیتا ہوں اور اپنے محبوب کے گرد طواف کرتا ہوں، بھلے میں دیوانوں کی سی گفتگو کرتا ہوں لیکن رقص بڑی مستعدی سے کر رہا ہوں۔ کبھی میں ہنستا کبھی روتا ہوں، کبھی گرتا تو کبھی اٹھتا ہوں، علاج میرے اپنے ہی اندر ہے اور میں بیمار پھر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب تو آ اور رومی کو اپنا دیدار عطا کر، شمس تبریزی کا میں غلام ہوں اور کلندر پاک کی طرح رقص کرتا ہوں۔ میری جان لبوں پہ آ گئی ہے، تو آ کہ میں زندہ نہیں رہ سکتا، بس جب میں نہ رہا تو تیرے آنے کا کیا فائدہ۔ جدا نہ ہو کہ یہ رسم آشنائی نہیں ہے، جدا نہ ہو کہ یہ رسم آشنائی نہیں ہے، آجا آجا کہ مجھ میں جدا ہونے کی طاقت نہیں ہے۔